جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ پہ خدا کی سلامتی. یس آئی ایم ہیئر اویلیبل، یو کین اسٹارٹ. تھینک یو. محترم اطہر علی خان صاحب، ڈیئر مین، اور محترم زاہد خان صاحب اگر وہ تشریف لاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ لائیں گے، اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ایوننگ، شالوم، ست سری اکال اینڈ نمسکار ٹو آل آف یو. سب لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں. محترم اطہر علی صاحب، آپ کا ویلکم ہے، اور پہلی بار شاید ہم لوگ گروپ میں روبرو ہو رہے ہیں، تو آپ کا ہارٹلی ویلکم. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹرو کرا دیں کہ آپ کا پورا نام، آپ کا ریلیجن، کس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، اور آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے، یعنی کہ ریلیجیس اسٹڈی پلس جو یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہوں تو. شکریہ. جی آپ پہ بھی خدا کی سلامتی، اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ کا بھی خیر مقدم اور ویلکم. جی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس لائق سمجھا. یس اٹس آور فرسٹ کنورسیشن دس چیٹ گروپ. تو میرا تعلق پاکستان سے ہے. I'm 41 years old, میل. تو پاکستان سے میرا ایک ٹپیکل سنی فیملی سے تعلق تھا، اور میں نے جناب قبلہ زاد علیہ السلام کی تعلیمات سے پہلے تک سنی فرقے کو اسلام میں فالو کیا. اور جہاں تک میری دنیاوی تعلیم کا تعلق ہے، تو میں نے in 2020 I couldn't finish my BCom studies. My father was passed away, so I had to travel to Cape Town. تو اپنی جو باقی کی تعلیم میں نے یہاں پہ مکمل کی تھی. some short courses about art and designings and some Christian theologies and other religions. تو it's kind of comparative studies I had done in South Africa in almost 20 years. So یہ میری زندگی کی جو دنیاوی تعلیم تھی. شکریہ اطہر علی بھائی. تھوڑا سا پلیز یہ بھی بتا دیجیے، جیسے آپ نے سنی تو بتایا، بٹ میری جانکاری میں جو 2-3 فرقے کہلاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ تو خیر آپ نہیں ہوئے، اور اہل حدیث، تو کیا ان تینوں میں سے کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے آپ پلیز کہ آپ کے پیرنٹس کون سے فرقے کو مانتے تھے، یا آپ جب تک آپ ادھر رہے؟ شکریہ. جی اسے اہل سنت والجماعت ہی کہا جا سکتا ہے، اور یعنی کہ 5 وقت کے نمازی، ختم دلانے والے، صحابہ کو ماننے والے، اور کنڈے کرنے والے، جو سنیوں شیعوں کے خلاف ٹکا کے. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. لیکن صوفیت سے میرے والد صاحب کو اور میرے والد صاحب کے جو بزرگان تھے، تصوف سے ان کا گہرا تعلق رہا تھا. تو اس لیے مجھے یہ تو پتہ تھا کہ مذہب کوئی نہ کوئی فالو کرنا پڑتا ہے پاکستان کے ریلیجن میں. تو اہل سنت والجماعت کو میں پوری طرح سے فالو کرتا تھا، لیکن ہمیشہ سے یہ ایک بھوک یا ایک تشنگی تھی کہ خدا کی ذات جو ہے اس کا کوئی اور تعارف بھی ہے ریلیجن، مذہب سے ہٹ کے. جتنا تھوڑا بہت میں معلومات رکھتا ہوں ان چیزوں کی، تو کیا میں اگر یہ آپ کو بولوں کہ شاید آپ بریلوی فرقہ کہنا چاہتے ہیں، جو کہ نعت درود وغیرہ کافی پڑھتے ہیں اور مزاروں پر بھی حاضری دیتے ہیں، جیسے آپ نے کنڈے وغیرہ کہا، تو کیا میں صحیح ہوں گا یہ تھنکنگ رکھنے میں سر؟ جی آپ بالکل صحیح تعارف پہ پہنچے ہیں. تو اسی طرح سے میرا جو گھر میں جو فرقے کی پریکٹس ہوتی تھی وہ بریلوی تھی. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. محترم اطہر علی بھائی، جہاں تک مجھے جانکاری ہے، یہ جو فرقہ آپ کا ہوا، یعنی کہ میں تو اپنی سادی سی زبان میں ان کو بریلوی کہتا ہوں، تو یہ لوگ تو بہت زیادہ کٹر ہوتے ہیں. اور شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ، ابھی پاکستان میں جو قتل کیا گیا ہے ایک، وہ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر رہے تھے، جن کا کورٹ میں کسی کورٹ میں ان کا قتل ہوا، وہ بھی شاید بریلوی فرقے سے لڑکا تھا، نوجوان. اور بریلوی لوگوں کے بارے میں نے یہ جانکاری حاصل کی ہے کہ بہت زیادہ کٹر ہوتے ہیں، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو مرنے مٹنے کو تیار ہوتے ہیں. تو جہاں تک مجھے تھوڑے بہت لوگوں سے میرا رابطہ ہے بریلوی کا، وہ تو اس کانسیپٹ کو شاید بالکل بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا اصل ذلی بروزی انڈر دا شریعت ایسا ویسا ڈبل پیسہ کیسا بھی نبی نہیں آ سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ شاید آپ نے گھر میں بھی یہی آپ نے تعلیم لی ہوگی. پلس تھوڑا سا اسی سوال میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کی ریلیجیس اسٹڈی، جیسے کہ مسلمانوں میں مدرسے میں جاتے ہیں، قاعدہ سپارہ وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف، وہ آپ کی ہوئی یا نہیں ہو پائی؟ شکریہ.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے محترم میر فیض صاحب. میں ایک کٹر قسم کا بریلوی مسلمان تھا اور 5 وقت کا نمازی تہجد گزار. ابھی بھی میرے محراب کے معاملات ماتھے پہ نظر آتے ہوں گے، لیکن کردار تھوڑا سا بہتر تھا. ویسٹرن اس کنٹری میں رہ کے بھی میں بس صاف ستھرا رہنے کی کوشش کی ہے. باقی نبی محمد میرے لیے آخری نبی تھے، اور میں اس چیز پہ کٹر تھا کہ ان کی جو حرمت پہ کویشچن کرتا ہے ہی از واجب القتل. اینڈ ٹپکل بریلوی مائنڈ سیٹ. اور میرا بچپن جو تھا وہ بھی ہمارے جو مدرسہ تھا قریب، جو ہی ہمارے جیسے بھائی جاتے تھے ان کے ساتھ میں بھی جاتا تھا. قرآن بھی میں نے مسجد میں ہی پڑھا، تو کوئی اور سوال ہوتا تو وہ بھی امام مسجد سے ہی ہم پوچھ لیا کرتے تھے. لیکن اسکول کالج میں تھوڑا سا میں ماڈرن رہا، کیونکہ وہاں پر میں نے دیکھا بہت سارے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. تو ماڈرن اسکول میں بھی پڑھے تو پھر مائنڈ تھوڑا اوپن ہو گیا کہ یار اٹس اوکے ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ریلیجن، ڈفرنٹ پریکٹس آف یور ریلیجن. تو میں تھوڑا پھر کمفرٹیبل تھا لوگوں کے آئیڈیاز سننے میں، ان کے ساتھ مذہبی گیو اینڈ ٹیک کے بارے میں، سوائے نبی محمد کی حرمت. جی محترم اطہر علی صاحب، آپ نے یہ بات کنفرم کی، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ بہت ہی اچھی اور ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ کی بات چیت میں مزہ بھی آتا ہے. تو جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹر طور پر آپ کے لیے بھی آخری نبی تھے، اور میں جتنے بریلوی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے پرسنل پہ رابطے لگ بھگ مسلمان کمیونٹی کے سبھی لوگوں سے رہتے ہیں، تو وہ بھی احمدیز کو یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تو نبی بالکل بھی نہیں مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور اتنا تو ضرور کہتے ہیں پرسنل پہ کہ اگر کہیں صاف کیا کہتے ہیں اس کو صفائی ستھرائی ملے گی تو وہ قادیانیوں میں ملے گی. یہ پرسنل باتیں میں تھوڑی سی شیئر کر رہا ہوں میرا نام لیے، اور جیسی میں چاہتا ہوں یعنی کہ امیر فیصل جیسی سوچ چاہتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملے گی. خیر، یہ تو تھوڑی سی ہنسی کی بات ہو گئی. تو مطلب پھر آپ کا کیسے دماغ چلا گیا محترم زاہد خان صاحب کے پاس کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تصور آپ کے دماغ میں کیا آیا سر، وہ بتائیں. شکریہ. جی اٹس ویری انٹرسٹنگ کویشچن. میں اپنے ٹین ایج کے ابتدا میں ہی تھا، آئی گیس 15-16 سم ویئر اسکول میں تھا. تو مجھے اس دور میں فوٹو کاپی کا ایک دور تھا. تو مجھے قبلہ زاہد صاحب کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک تھا، تو ٹیچنگ کے ڈپارٹمنٹ تھے وہ محترم. تو میں نے استاد جی کہتا تھا، انہوں نے مجھے تھیسس دیے تھے پڑھنے کے لیے. تو اس عمر میں ہی مجھے جناب زاہد خان صاحب کی تعلیمات میری نظر سے گزری تھیں. تو پھر ان سے تعارف بھی ہو گیا. پھر تھوڑا انہوں نے بتایا بھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اصل میں ان کے باپ ہیں، اور مذاہب کی حقیقت یہ ہے، نبی آ سکتے ہیں. تو وہ تسلسل نہیں چل سکا، لیکن تعارف مجھے ہو گیا تھا زاہد خان صاحب کا بچپن میں. اور اس کے بعد پھر میں نے جسٹ فیو منتھس کو میں نے ان کی جب تعلیمات یوٹیوب پر سنی، تو اچانک سے میں چمبے سے مجھے ذہن میں آ گئی، یار اس بندے کو میں جانتا ہوں. تو پھر میں نے ان کی تعلیمات کو سنا اور گھنٹوں سنا. اتنا میں شارٹ کروں گا کہ میرا اگر مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے انبیاء کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یا خدا کے بارے میں، وہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات سے ہوا ہے. ان کی گھنٹوں تعلیمات میں نے سنی. ابتدا میں تو 3-4 دن کیسے گزرے، بس رو رو کے خدا کی محبت میں کہ یہ شخص خدا کو اتنا جانتا ہے، مذاہب کی اتنی بڑی حقیقت، انبیاء سے اس شخص کا اتنا بڑا تعارف. تو پھر میں نے I thought let me I'm adult enough, let me give chance to hear it properly. تو میں نے ان کی تعلیمات سن کر یہ یقین کر لیا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، نبی محمد جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہو سکتے. ان کے سارے ایویڈنس پھر میں نے بکس میں دیکھے. اٹ مینس کہ زاہد خان صاحب سے جیسے ہی آپ کا انٹرو ہوا کسی بھی وجہ سے، اور جو بھی کچھ آپ وجوہات بتا رہے ہیں، اور آپ نے کافی آپ کا انٹرسٹ بڑھا، آپ نے ان کی ٹیچنگز پڑھی اور آپ کا دل و دماغ ان کی طرف ہونے لگا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہوئی. کیا محترم زاہد خان صاحب سے آپ کی کبھی فزیکل ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ آپ لوگ روبرو ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ لوگوں کی انٹیمیسی کتنے ٹائم بعد بڑھتی چلی گئی اور آپ نے الٹیمیٹلی ان کو نبی مان لیا؟ بتائیں. شکریہ. جی میرا زاہد خان صاحب سے فزیکلی تو میں ان کو نہیں ملا. ان دس کنٹری اینڈ دے آر ان جرمنی. سو لیکن ان کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوا. جیسے میں نے ان کی تعلیمات سنی تو میں نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں اٹس بین 2 days 3 مجھے آپ کی تعلیمات سن کے 1% بھی ڈاؤٹ نہیں آیا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا سے مل سکتے ہیں یا خدا سے ملتے ہیں.
تو آئی بلیو ایوری تھنگ وٹ یو سیڈ. میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا میں خدا سے مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم تعلیمات سے مخلص ہو، خدا کی ذات سے مخلص ہو، انسانیت کے لیے تمہارا دل اچھا ہے، تو اگر تم آلریڈی خدا کو ہی ڈھونڈ رہے تھے تو پھر تم ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو. تو اس کے بعد پھر میں نے تعلیمات پڑھتا رہا اسی اپریسیشن کے ساتھ جیسے انہوں نے انکریج کیا زاہد صاحب نے. پھر گاہے بگاہے واٹس ایپ پہ ان پہ رابطہ بھی رہا، فون کالز پہ، ویڈیوز پہ. تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا تو مجھے روحانی مشاہدات ہونے شروع ہو گئے تھے، اور ان کو میں نے اپنے مکشفات میں، اپنے مشاہدات میں اور خوابوں میں نے ان کو بہت ہی عجیب جہانوں میں دیکھا ہے، بہت ہی بڑے نور کے ساتھ دیکھا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، یو کین میک سم ادر میسج سم ادر. جی محترم اطہر علی بھائی، کیونکہ لگ بھگ آدھا گھنٹے ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد میم بھی آپ سے بات کرے گی، کیونکہ وہ شاید آپ کی جو ٹیچنگس ہیں یا زاہد خان صاحب کی ان سے زیادہ واقف ہیں. تو مطلب جیسے کہ زاہد خان صاحب نے ابھی کچھ آپ کا تعارف کرایا تھا کہ آپ کو بھی نبوت کا مقام شاید مل گیا ہے، تو یہ کب ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام ہوتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ بالکل حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے بھی نبی مقبوس فرمایا ہے، لیکن نبی کا ٹائٹل سے مراد کہ یہ انہوں نے یہ عنایت کی ہے حق تعالیٰ نے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے ایک ہفتے بعد میری مکشفات یا روحانی حصے جسے کہتے ہیں کھلنی شروع ہو گئی تھیں. میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کسی بھی نبی پہ حق تعالیٰ اپنا نور ظاہر کرتا ہے یا انہیں مکشفات عطا فرماتا ہے. تو میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. ان گزشتہ 5 ماہ میں نے ان گنت نور دیکھے ہیں پروردگار کے، اور ان کی فزیکلی روحانی ان کے جو اپنا چہرہ مبارک، ان کا جو وجود ہے حق تعالیٰ کا، اس میں میری ان سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ملاقات میں مجھے نبی بنا دیا گیا تھا اور مجھے پیغام بھی دے دیا گیا تھا کہ تو نے انسانیت کو کیا کہنا ہے. سو آئی ہیڈ میڈ مائی ٹیسٹمنی اباؤٹ اٹ. وہ ویڈیو میں ابھی یہاں پہ پسپا کر دوں گا. تو یہ بات ٹھیک ہے جی، میں اس وقت کا نبی ہوں، اور یہ نبوت کا جو فریضہ ہے مجھے جناب قبلہ صاحب علیہ السلام کی تعلیمات کے طفیل ملا ہے، اور میں ایک نہیں، میرے ساتھ 15 اور نبی بھی اس وقت اس دور میں آ چکے ہیں. ہاں جی محترم اطہر علی بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اصل میں سوالات تو بہت انگنت پیدا ہو رہے ہیں، میرے پاس بھی تھے اور ڈیئر ممبرس نے بھی بھیجے ہیں، اور کچھ سوال زاہد خان صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو اس وقت، کیونکہ 12 سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہے. ڈیئر ممبرس سن بھی رہے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر رہے ہیں، بٹ ہم یہ اگلا ٹائم انشاءاللہ مغل میم کو دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے سوالات رکھیں تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے. شکریہ، جزاک. جی فیصل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے محترم اطہر خان صاحب اور اہل محفل کو سلام. اب میں اطہر صاحب سے پہلا سوال کرتا. جی بہت شکریہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کا بھی ویلکم. جی آپ اپنا سوال سامنے لائیے. بہت شکریہ. محترم اطہر صاحب، آپ کی شخصیت کا بنیادی تعارف اور آپ کے بارے میں کافی بنیادی معلومات تو بتا دی گئی ہیں محترم فیصل بھائی نے. میں یہاں یہ اس بات سے شروع کرنا چاہوں گی کہ فیتھ کو چینج کرنا اور پھر جرات کے ساتھ اس کا اعلان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے اور اپنے پہلے سے بنے ہوئے آشیانے کو ایک طرح آپ سمجھیں کہ تہس نہس کر کے نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرنا ہوتا ہے. یہ کام آپ نے کیا اور بڑی جرات سے کر رہے ہیں. اب میں اگلا سوال کرتی ہوں. یہ سوال تو نہیں تھا، یہ تو میری اپنی فیلنگز تھی، جو میرا احساس تھا اس بارے میں. اب میں نیکسٹ بات کرتی ہوں. یہاں آپ کو بلائے جانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کلیم کرنے والا ہو، جیسے کہ محترم زاہد خان صاحب ہیں، تو جو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا ان پر ایمان لے آتے ہیں،
वो आम तौर पर कोई सादा लौ, कोई बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, जिनको कोई दीन का इल्म नहीं होता और कोई उनकी तालीम नहीं होती। कोई जाहिल किस्म के लोग होते हैं, बातों में आ जाते हैं, और अगर जाहिल किस्म के नहीं होते, बातों में आने वाले नहीं होते, तो फिर वो कोई उसके एजेंट होते हैं, जिनकी शायद कोई मंथलीज फिक्स होती हैं और उनको पैसे मिलते हैं, और वो किसी लालच की वजह से उसके साथ मिल गए होते हैं। तो यहाँ आपके ऊपर जो बातचीत हुई है उससे अंदाजा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं ये समझना आपसे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आम लोग समझते हैं कि जाहिद साहब जो हैं वो नाउजुबिल्ला झूठे हैं, गलत हैं। बाज लोग उनको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि मजजूब हैं और उनकी बातें अक्ल खिरत से आ रही हैं और बेरब्त हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उनकी तालीमात में क्या कोई रब्त, कोई फिलॉसफी, कोई सीक्वेंस, कोई साइंस दिखाई देती है? और जो दिखाई देती है बराए करम आप उसकी वजाहत। जी बहुत शुक्रिया उजाला मुगल साहिबा। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा शेर याद आ गया आपके पहले सवाल के इंट्रोडक्शन के जवाब पे, कि ये उल्फत एक भारी पत्थर है, कब किसी नातवां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। असल में जहाँ पर खुदा की मोहब्बत जलवागर हो और सचमुच हो, वहाँ से उसकी मोहब्बत का धुआं उठता ज़रूर है। बाद में वो आग का अलाव बन जाए, ये डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट। तो दूसरी बात जो आपने फरमाई कि मैंने इनकी तालीमात में सीक्वेंस कैसा पाया, तो इनकी तालीमात कौन कोई देखें, अगर कोई शख्स if somebody is retarded out of his mind, how can he write 12 books? So दर्जन भर उन्होंने किताबें लिख दी हैं, दुनिया की बहुत सारी किताबों ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है, अभी भी लिखते जा रहे हैं। And he has that like more than 20 hours a day he spend on the teachings. कोई 70 साल की उम्र में क्यों इतना करेगा? He has something really happening between him and God. तो दिमागी तौर पे अभी मैंने अगर अपना चाहा था कि मैं तजिया करूं तो मैंने कर लिया होगा, डेफिनेटली किया था, कि ही इज ए रियली प्रॉफिट ऑफ गॉड, ए मसाया ऑफ दिस एज। और रहा ताल्लुक इस चीज़ का कि जो लोग ईमान लेकर आते हैं, इसमें थोड़ा सी क्लैरिटी है। देखें, अंबिया पे तो नबी मोहम्मद भी खुदा के ही नबी थे, ईसा भी खुदा के ही नबी थे, हम मानते हैं तमाम अंबिया। मिशन का जो भी मैटर हुआ उससे हट के, तो जब ये बिलाल, हजरत बिलाल जिसे कहते हैं, वो ईमान लेकर आए, तो ही वाज़न्ट इवन क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन, मे बी वे ही डिडंट इवन मेट हिम। तो जो ईमान लेके आना होता है, इट्स अ काइंड ऑफ समबडी, कह लें कि कोई एक खास दिल होता है जो उसी वक्त ईमान ले आता है। जैसे उमर फारूक हैं, वो घर से अपनी बहन को मारने के लिए आए, उन्होंने उसको तलावत करते सुना, वहीं बैठ गए। तो कोई खुदा की बात ऐसी होती है, चिंगारी वहां से उठ रही होती है, उस वक्त के इंसान के दिल पे वो असर करती है। तो इट्स अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन एजुकेशन। लेकिन अब खुदा की जो बरकत हैं वो जाहिद खान साहब की तालीमात के थ्रू हैं, जो कोई दिल से पढ़ेगा उसके दिल पे असर करेंगी। जी अथर साहब, आपकी बात से मुझे ये समझ आया, मुझे आपकी बातों से कई बातें समझ आई। पहली बात तो ये समझ आई कि आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, एजुकेटेड हैं, और जो कुछ कहते हैं उसको खूब अच्छी तरह से समझते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के ऊपर तैयार हैं। और दूसरी बात मुझे ये समझ आई कि ये रास्ता अहले दिल का रास्ता है। जो लोग रीजनिंग से और दिमाग को ज़्यादा आगे रखते हैं, उनके ऊपर ये दिल वालों के और अहले दिल के राज नहीं खुलते। इसलिए अंबिया पर ईमान लाने वाले शुरू में बहुत सादा लोग होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी जो लोग ईमान लाए थे वो मछेरे थे, मछलियां पकड़ते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने वाले कुछ गुलाम थे, उनकी वाइफ थी और इस तरह उनके गहरे दोस्त वगैरह। तो अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या आपको जाहिद साहब का ये क्लेम कि सब मज़ाहिब की सफ लपेटी जा चुकी है और वो नए दौर के नए आदम हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हैरत में डालने वाला नहीं था, जबकि उनके पास अपने इतने बड़े दावे के लिए
पिछली मजहबी किताबों से कोई दलील भी मौजूद नहीं थी जिससे वो अहले अक्ल को मुतमईन कर सकते। जी, जहाँ तक ताल्लुक है मज़ाहब की सफ़ लपेटे जाने का, तो वो टू बी ऑनेस्ट तमाम लोगों ने, तमाम मज़ाहब दुनिया भर के लोगों ने अपने मज़ाहब की सफ़ खुद ही लपेट दी है और उसके चीथड़े कर दिए हैं हर मज़हब के। और ये कहना बिल्कुल नाजायज़ होगा कि ज़ाहिद खान साहब का ज़िक्र बाकी किताबों में नहीं मिलता, वो उनमें मिलावट हो चुकी है। वो मिल तो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये सोचा जाए कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं अपनी तालीमात को, यानी कि मुसलमान है वो अरबी में लिखी हुई किताब को फॉलो कर रहे हैं और उसका तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता पाकिस्तान में, समझते हैं। और ज़ाहिद खान, अच्छा मैं अगले मैसेज में, और ज़ाहिद खान साहब का नए दौर का नया आदम होने का और ज़ाहिद खान साहब की तालीमात की सच्चाई जो थी, अगर मैं अकीदत के बगैर इनमें सर्च करनी शुरू कर देता तो शायद अभी भी आई विल बी इन वेटिंग लिस्ट टू हैव अ कंफर्मेशन। मैंने यकीन के साथ इनकी तालीमात को पढ़ा था, इसलिए मुझे खुदा ने एक तो रूहानी हिस्से खोलना शुरू कर दी, फिर मुझे इनके नूर दिखा दिए गए। अब भी बैठे बैठे मेरी बाईं तरफ से खुदा का नूर आ जाता है। अक्सर जैसे वो मैं अर्ज किया था लास्ट टाइम भी कि जैसे कैमरे का शटर चलता है, खुदा के अनगिनत रंगों के अनगिनत नूर आपके सामने आके जलवागर होते हैं। तो दिस इज मोर देन बिग एविडेंस फॉर एनी इंडिविजुअल टू बिलीव कि ज़ाहिद खान जो है इस दौर के नबी मसाया हैं। और अगर कोई इनको भूल भी जाए, इनकी पर्सनैलिटी को साइड पे रखे, अगर सोचे कि जो मेरे साथ हो रहा है इट्स अ गॉडली हैपन टू समवन, तो मुझे यकीन है कि जो भी मेरे साथ ब्लेसिंग्स चल रही हैं, मेरी रूहानी जो मुशाहदात हैं, ये प्योर खुदा की तरफ से हैं, ज़ाहिद खान साहब की तालीमात की वजह से हैं और इसमें खुदा इन्वॉल्व है। ये कोई इसको मैनिपुलेट करके कहे नहीं जी तुम्हारे ऊपर शैतान का ये है वो है, तो वो बेवकूफ़ होगा, वो जाहिल होगा, या वो भी तालीमात से, ज़ाहिद खान साहब की तालीमात से बहुत दूर होगा। तो जी मैं इनको हर तरह से परख के, मैंने अक्सर कहता हूँ कि तेरी मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, तो ज़ाहिद खान साहब को मैंने माना है ना जी, तो पूरी तरह से तसल्ली करके मान लिया। जी फैसल भाई आप पूछ लें, जो भी आपको सवाल मौसूल हुआ है, मैं बाकी सवाल उसके बाद कर दूंगी। जी अतर साहब, नसीब में आपकी सलामती हो। आपकी गुफ्तगू को सुना, अच्छा लगा। तो मेरे सवालात है कुछ, मैं चंद आपके सामने बयान करता हूँ कि मुझे ये बात जानना है कि ज़ाहिद खान साहब जो है वो एक नबी हैं, ठीक है, दीन मसीहत के मुताबिक ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो नबी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो एक नबी हैं, वो एक प्रॉफिट है, सच्चे हैं या झूठे हैं वो एक अलग पहलू है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ज़ाहिद खान साहब जो हैं वो अगर यीशु मसीह के अकॉर्डिंग उन्हें देखा जाए तो वो किन किन बातों में उनसे ज़्यादा बेहतर हैं या कामयाब हैं, और वो किस तौर पर जो है वो यीशु मसीह की तरह, जैसा बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह इंतहाई कामिल और जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक मुकम्मल कामिल इंसान थे। हालांकि उनसे पहले भी अंबिया आए, बड़े नामवर हैं, उन पर भी ईमान है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो एक पर्सनालिटी जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो मुकम्मल तौर पर जो थे गुनाह से मुबर्रा, बुरी ख्वाहिशात से मुबर्रा थे। इंसानियत और रूहानियत दोनों तरीकों से जो है वो हर तौर पर कामिल जो है वो पाए गए, दुनिया में भी और आसमान पर भी। जी मोहतरम, आप पे भी खुदा की सलामती। ये आपकी स्टेटमेंट लग रही है, सवाल शायद इसमें मुझे जो समझ आया वो यही है कि हम कैसे परख सकते हैं कि ज़ाहिद खान साहब जो हैं वो नबी ईसा से भी ज़्यादा कामिल हैं, जबकि ईसा जो है उनके ऊपर बाइबल में तो बहुत कुछ बताया गया है वो कितने कामिल हैं। तो इस पे तो हमने वीडियो बना दिया है बहुत दफ़ा बाइबल से ही, मैं आपको जहाँ पे लिंक सेंड कर देता हूँ कि आपकी बाइबल में से ही ज़ाहिद खान साहब ने कितनी दफ़ा बता दिया है कि आपका जो ईसा
مسایا ہے جسے ہم بھی نبی مانتے ہیں. He called himself, he is not the perfect one. جو پرفیکٹ ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے. So he is imperfect, he is not, he claimed himself to not perfect as a God. دوسری بات میں لازمی ویڈیو یہاں پہ شیئر کروں گا. دوسری بات کہ ہمیں کمپیریزن کرنے کے لیے وہ پیمانہ چاہیے جس پہ کمپیریزن 100% ہو یا اس سے بھی ابو ہو. وہ ہے خدا کی ذات. اگر آپ کی جگہ پہ جہاں پہ کوئی ہندو ہو، بدھ ہو یا کوئی کسی بھی مذہب کا شخص ہو، وہ اسی طرح سے کلیم کرے گا جس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پیشوا ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے. ہندوؤں کے لیے ان کا جو کرشن بھگوان ہے وہ آپ کے جیسس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. جو بدھ لوگ ہیں، بدھ مت کو جو سمجھتے ہیں وہ محمد کو کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ جو کمپیریزن ہے اس میں ہر کوئی اپنی جگہ پہ پورا دعوے دار ہے. ہر کوئی مکمل ہی سمجھتا اپنے پیشوا کو جو کہ سچائی. اس لیے جس شخص کو یہ پرکھنا ہے کہ زاہد خان صاحب سچے نبی ہیں کہ نہیں، یا یہ جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ان سے خدا ملتا ہے یا نہیں، اس کا پیمانہ خدا کی ذات ہے. آپ وہ دل لے کر آئیں، وہ دل جس میں انکنڈیشنل لو ہو خدا کا، اس کی مخلوق کا، اور پہلے یقین رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کا وہ معیار سامنے آئے گا کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں کہ میں خدا سے ہی محبت رکھتا ہوں اور میں تعلیمات پڑھنی شروع کر دیتا ہوں. سو یو آر آلسو ایڈلٹ مور دین انف، ریڈ دا ٹیچنگس. اگر آپ کا وہ دل ہے جو خدا کی تڑپ میں یا خدا کی انسانیت کی تڑپ میں مچل رہا ہے تو آپ پر روحانی مکشفات ہونے شروع ہو جائیں گے. یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہو. جی بہت شکریہ اطہر صاحب. میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ تمام مذاہب میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی موجود ہے، یعنی عیسیٰ کے نام سے کوئی شخص دوبارہ آئے گا دنیا میں، تو کیا آپ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیکنڈ کمنگ تھی یعنی آپ اس کے مصداق سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اوپر جب آپ کی بات فیصل بھائی سے ہو رہی تھی تو وہاں آپ نے بتایا کہ جب آپ ٹین ایج میں تھے اور فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ کے کوئی استاد تھے جنہوں نے آپ کو ان کی کچھ ٹیچنگز پڑھنے کے لیے دی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ عیسیٰ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے. کیا آپ ان کو وہ سمجھتے ہیں؟ جی اطہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے میرے سوال کا یا جیسے بھی یعنی اسٹیٹمنٹ لگا لیں یا سوال جیسے بھی آپ نے سمجھا، آپ نے اس پر جیسا مناسب لگا آنسر کیا. آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور سیکنڈ یہ کہوں گا کہ وہ اس آڈیو ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ آپ ضرور سینڈ کر دیجیے گا تاکہ میں اسے دیکھ کر سمجھ سکوں، جان سکوں اور اس پر کوئی سوچ بچار کر سکوں. جی اطہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے زاہد خان صاحب کے بارے میں پچھلے انبیاء کی یا یہ سمجھنا لینا چاہیے کہ زاہد خان صاحب وہ عیسیٰ ہیں جن کا انہوں نے بتایا، تو یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ الہامی کتابیں تمثیلی زبان میں لکھی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے میرے نالج کے مطابق کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوگا، یعنی کہ معرفت الہی رکھتا ہوگا، انسانیت کا درد رکھتا ہوگا، خدا کی بادشاہت کو لے کے آنا چاہتا ہوگا. وہ کوئی بھی آ جائے گا، وہ اس کی طرف سے جو ایک شخص خود مشن چھوڑ گیا اور پھر خدا کو دعا کرتا ہے کہ یا خدا کسی اور کو بھیج، تو اس کی یہی پیشین گوئی ہوگی کہ کوئی اور آئے گا. جہاں تک تعلق ہے زاہد خان صاحب کو، تو یہ آج کے دور کے نئے آدم ہیں. ان کی روٹ، ان کی جڑ پچھلی کسی نبی سے نہیں ملتی کہ فلانے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے فلانوں کی. یہ آج کے دور کے وہ آدم ہیں جنہیں خدا نے چنا ہے. اس لیے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ڈائریکٹ خدا سے ان کو مل رہی ہیں. جس شخص نے لاکھوں بار خدا کو ملا ہو، اس کی تعلیمات تمام انبیاء سے اور ان کے جو ان کی روحانی گروتھ تھی ان سب سے بڑھ کر معتبر اور افیکٹو ہے.
اسی لیے تو یہ اتنی فوری طور پہ اثر کرتی ہے اس شخص کے دل پہ جو خدا کے لیے آلریڈی ایک جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہو. جی بہت شکریہ اطہر صاحب. چونکہ خود زاہد خان صاحب نے کئی دفعہ فرمایا کہ وہ مسیح الزماں بھی ہیں، یعنی وہ صرف ایک دور کے نہیں بلکہ زمانوں کے مسیح ہیں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وہی ہیں جس کا انتظار تھا دنیا کو. تو اب وہ مسیح کے رنگ میں ہو یا جس رنگ میں بھی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، تو لیکن میں یہاں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دور میں مسیح ہونے کا کلیم جو ہے وہ کئی لوگوں نے کیا. ابھی پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد آف قادیان صاحب کا بھی یہی کلیم تھا کہ وہ وہی مسیح ہیں جن کے آنے کا وعدہ دیا گیا. اس دور میں بھی محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کا کلیم ہے کہ وہ مسیح ہیں جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا. ایک سائبیریا میں بھی ہیں جیزس، جن کا حلیہ بھی تقریباً جیزس کرائسٹ جیسا ہے، اسی طرح لمبے بال ہیں، شانوں پہ داڑھی ہے اور نیلی نیلی آنکھیں ہیں، اور ان کا بھی یہی کلیم ہے. اس کے علاوہ بھی شاید کوئی ہوں گے دنیا میں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور محترم زاہد خان صاحب کا بھی یہ کلیم ہے. تو عام انسان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرے کہ ان میں سے صحیح کون ہے؟ جی یہ دیکھیں، یہ بڑا آسان ہے اس چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آج کے دور میں جو نبی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں یا مسیحا ہونے کا، وہ ان کا ایک معیار پر رکھا جائے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ اپنے پھل سے پہچانا جائے گا. اب زاہد خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ the bell is not bell which cannot ring. تو جو نبی ہے وہ کلیم کر کے تو گھومتا رہے پھرتا ہے، ہاں جی میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، مسیح ہوں، and then what? He must bring his education, he must bring his teaching. The teaching can change the heart of mankind. کیونکہ اگر ٹیچنگ نہ دی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنے معجزے کیے تو انسانیت کیوں نہیں بدلی؟ آج بھی ان کے 4000 فرقے ہیں. تو نبی محمد کا بھی دیکھ لیں، وہ بھی ان کے 400 سے زیادہ فرقے ہیں پوری دنیا میں. تو جو تعلیمات ہیں وہ خدا کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو. ان سے نبی کو پرکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کی تعلیمات کیا ہیں. ٹائٹل تو کوئی بھی کہہ لے گا. تو اگر میرے مشاہدات ہیں، میں بھی کہتا ہوں جی کہ میں نبی ہوں، تو پھر آپ مجھ سے کہیں ہاں بھی تعلیمات کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کے ساتھ میرا جو تعلق ہے، روحانی گروتھ ہے، اس میں یہ تعلیمات ہیں. ابھی ہم سارے جو ابھی نبی آئے ہیں 15 سے غالباً زیادہ ہیں ابھی، یہ ساری زاہد خان صاحب کی یونیورسل تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں جو خدا ڈائریکٹ دے رہا ہے. یہی میزان ہے، جو نبی آئے گا وہ اپنی تعلیمات پیش کرے گا، وہاں سے صرف پرکھا جائے گا کہ یہ نبی سچا ہے یا جسٹ اے کلیم. اور آخری بات کہ خدا اس شخص کی روحانی آنکھیں بھی کھول دے گا جو کہ ان تعلیمات کے ساتھ محبت رکھے گا جو واقعی خدا کی طرف سے ہے. جی اطہر صاحب، آپ کی کال کے بیچ میں ذرا کوئی آواز سی آتی ہے جو تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ہے. اچھا، بہرحال میں اگلا سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ دیکھیں، کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خدا کی طرف سے میسنجر ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانوں کو محض اس کو جھوٹا، کذاب اور سودائی، مجنو، پاگل وغیرہ کہہ کر، ذہنی مریض ہے یہ وہ وغیرہ کر کے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، اور پچھلی ساری مذہبی کتابوں میں اس کے اوپر شدید قسم کی سرزنش کی گئی ہے کہ جن قوموں نے اپنے دور میں آنے والے کسی میسنجر کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنی. اب غیظ و غضب کے کئی انداز ہیں، وہ پھر ان کو آگے وضاحت سے دیکھا جا سکتا ہے. تو دوسری طرف یہ دیکھیں تو نہ قرآن کریم میں، نہ کسی اور مقدس بائبل میں، نہ کسی اور کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی جھوٹے کو مان لیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ویسے ہی نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کو وجود ہی باقی نہیں رہتا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سچے کو نہ ماننے پر تو بہت شدید قسم کی وعید ہے، یعنی وعید سے مراد یہ ہے کہ ڈراوا ہے
کہ تمہیں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ایمان کی لذت اور چاشنی کھو بیٹھو گے، تمہارے ہاتھ میں محض ایک جس کو کہتے ہیں ہڈیاں رہ جائیں گی، یعنی کہ تعلیم کا جو رس ہوتا ہے، جو جوس ہوتا ہے، جو اس کی لائف ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے اور محض ایسی پھوکی تعلیم رہ جاتی ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ بھی کبھی کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم نے کسی جھوٹے کو مانا تو خدا تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی آنے والے کی آواز کو حقیر نہ سمجھے، اس کے پر توجہ دے۔ آپ کیا نصیحت کرتے ہیں اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے مفصل انداز میں یہ سوال اور اپنا نقطہ نظر ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ میں اس پہ اپنی رائے بھی دیتا ہوں، اس بات کا جواب بھی، کہ جہاں تک زاہد خان صاحب کی تعلیمات کا تعلق ہے یا ان کے اس کلیم کرنے کا کہ وہ آج کے دور کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، خدا کا دل ہے، نبی ہیں، مسایہ ہیں، تو وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو تعلیمات خدا کی طرف سے میں تمہیں دے رہا ہوں وہ خدا کے نام پہ ہی لے لو۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو وہی خدا کیا مجھے نہیں پکڑے گا؟ اگر یہ نبی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جن پہ خدا نے مکشفات کیے ہیں، اگر یہ بھی جھوٹے ہوں گے تو کیا خدا ان کو نہیں پکڑے گا؟ تو آپ اسی خدا کے نام پہ انسانیت کو چاہیے کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو ایٹ لیسٹ پڑھنا شروع کریں، تو پھر ان کا سفر چلتے چلتے کٹ ہی جائے گا۔ تو یہ چیز ہے، زاہد خان صاحب کے اپنے کلیم کے مطابق وہ نبی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی اینگل سے اگر کوئی سوچتا ہے، تو یہ خود اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اگر میں غلط ہوں تو کیا وہ خدا مجھے نہیں پکڑے گا؟ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے کوئی بھی چاہے تو اپنا کانفیڈنس بحال کرے اور نئی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائے، انہیں پڑھنا شروع کرے، اس سے خدا ملتا ہے۔ جی اطہر صاحب، یہ آپ کی دلیل کافی مضبوط ہے۔ اس لحاظ سے یہ مضبوط ہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اس کے نام پہ جھوٹ بولے اور مسلسل 50 سال سے بولتا چلا آ رہا ہو، اور اس کے پچھلے بھیجے گئے انبیاء کے بارے میں بکس لکھے جس میں ان کے مشن کے سلسلے میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں اور جو انہوں نے بتایا وہ سب قلم بند کرے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسے شخص کو پکڑے اور تباہ و برباد کر دے۔ اب میرا ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زاہد صاحب بہت سخت الفاظ اور رویہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ یہ مذہبی، یہ اندھے ہیں، یہ کھوتے ہیں، یہ کتابوں کے کیڑے ہیں، اپنی مذہبی کتابوں کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے الفاظ، سخت الفاظ استعمال کرنا جو ہوتا ہے وہ آگے سے ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے۔ تو کیا خواہ مخواہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کا باعث نہیں بنتا؟ کیا اگر باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے، جیسا کہ ابتدا میں ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے، تو اس کے لیے کوئی سافٹ طریقے سے، کوئی محبت بھرے طریقے سے لوگوں کو لانے کا نئی طریقہ ہونا چاہیے، یا اس طرح کے سخت الفاظ ہی ہونے چاہیے؟ جی، پتھر کی زمین، پتھر کے مکان، پتھر کے ہی انسان پائے ہیں، ایسا کر کے کچھ شعر ہے کہ بت خانہ سمجھتے ہو جس کو، پوچھو نہ وہاں کیا حالت ہے، تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ انسانیت کو شکر کرنا چاہیے کہ ان مذہب کے پنجروں سے، ان مذہب کے مذاہب کے بت خانوں سے خدا انہیں پھر باہر نکال رہا ہے۔ رہا تعلق زاہد خان صاحب کے مزاج کا، تو وہ تو انتہائی حلیم اور نرم گزار انسان ہیں۔ ان کی آپ نے لائیو اگر ان کے ویڈیو سنیں، ہاں جب ان میں وجد کی حالت ہوتی ہے، خدا کا نور، جنت ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، پھر وہ خدا کا جلال بھی تو ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ نبی کا ایک مزاج بھی ہے، اس پہ خدا کا نور بھی ہے، اس کا ایک جلال بھی ہے۔ آپ نے موسیٰ کا قصہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ تو
یہ چیز دیکھنے کے لیے تھوڑا سا انسان کو اس لیول پہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ جو نبی اتنی قربانیاں دے چکا ہے اپنی زندگی میں، وہ دنیا پر یہ ہی از گیونگ اے فیور فرام گاڈ، دیٹس وائی ہی ہیز دس ایٹیٹیوڈ، جبکہ زاہد خان صاحب کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اگر ان کی نئی کتاب پڑھیں، میں آپ کو اگلے میسج، جس کتاب کا نام نبی محمد کے پیغامات تھا، جناب جبرائیل نے کہا کہ نہیں، اس کو لکھو کرمنل ایکٹ آف محمد، پروفٹ محمد، کہ اب وہ اپنی طرف سے زاہد خان صاحب ایک پیغام کی شکل میں بتا رہے ہیں، لیکن اس میں جبرائیل کی، یعنی کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے جنتیں یا اس کام کو جیسے امپلیمنٹ کیا جانا چاہے اس دنیا پہ، ویسے کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کے سچ دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے، تو سچائی تو کڑوی ہوتی ہی ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے پھر روحانی سٹمک بھی ان کو چاہیے، تو اسی کی ہم یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پرابلم ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے، تو اس کا ہم ٹھیک کر دیں گے، ذرا تعلیمات پڑھنی شروع کریں۔ جی اطہر صاحب، بے شک خدا کی طرف سے آنے والے اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال دونوں کا مظہر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، اس میں کافی اپنے جو جھٹلاتے تھے ان کو فریحی اور فقیہی اور فریسی اور ربیز وغیرہ جو بھی تھے اس زمانے میں، مذہبی کاہن وغیرہ، تو وہ ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اے حرام کارو، سانپ کے بچوں، اور تم سے پہلے یہ کنجریاں بہشت میں جائیں گی، اور تم سے پہلے محصول لینے والے اور یہ جو بری عورتیں ہیں وہ بہشت میں جائیں گی، یعنی تم اتنے برے ہو، تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو، اور پتہ نہیں اس طرح کے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو ہاں، شاید یہ کرنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ مجھ سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ اپنے روحانی مکاشفات اور مشاہدات وغیرہ شیئر کریں، لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو آسک اباؤٹ یور اسپرچول ایکسپیرینسز، کیونکہ ابھی لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کا کچھ کیریکٹر انالیسس کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زاہد خان صاحب پر ایمان لانے والا اور ان کی مطلب کہنے کے مطابق کہ خدا نے جس کو نبی بنایا ہے وہ کیسا شخص ہے۔ تو پہلے وہ ساری باتیں تو کلیئر ہو جائیں۔ مکاشفات وغیرہ تو آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، وہ بھی آپ بعد میں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا، میں ایک آخری سوال پوچھتی ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محترم زاہد خان صاحب جو ہیں وہ یہود کی جو ایک تنظیم ہے جس کا نام ایلمناٹی ہے، اس کے ایجنٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ایلمناٹی تنظیم کے مطابق کہ دنیا سے اسلام، عیسائیت وغیرہ تمام مذاہب کا صفایا کر دیا جائے، اور ون ورلڈ آرڈر کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور بل گیٹس کا جو ایجنڈا ہے کہ دنیا جو ہے ون ورلڈ آرڈر کی طرف آ جائے اور تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی جائے اور دنیا کو ایک فیملی بنا دیا جائے، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا تو آج کا آخری سوال ہے، اس کا آپ جواب دے دیجئے، اور اس کے بعد اگر فیصل بھائی مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بعد میں اپنی وہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا جو آپ کے روحانی ایکسپیرینسز کے متعلق۔ جی بہت شکریہ آپ کے صافی سوال کا محترمہ اجالا مغل صاحبہ۔ جہاں تک تعلق ہے زاہد خان صاحب کے یہودیوں کے ساتھ تعلق ہونے کا، یا آپ نے جو علمناتی نام سے جو آپ نے ایک تعلیمات کا ذکر کیا، تو زاہد خان صاحب کے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ زاہد خان صاحب نے تو موسیٰ کی شریعت یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سبھی کو لائن میں سیدھا کر دیا ہے، بھئی یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو ایسے سدھارو۔ تو یہ اگر ان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کی فیور میں بولتے ہیں، ان کے اگینسٹ نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ ایسے کانسیپٹ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ایک تو زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو پڑھتے نہیں ہیں، دوسرا وہ اپنی تعلیمات سے بھی اتنے دور ہیں کہ ان کو اپنی تعلیمات کا بھی شوق نہیں ہے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا، جس مذہب میں پیدا ہو گئے اسی کے بس اس
پریکٹس میں وہ چل رہے ہیں, ان کی اپنی روحانی گروتھ بھی نہیں ہے, روحانی حصے بند ہیں, اور اپنا نالج جو ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. سنی سنائی بات کو لے کے پھر اس کی ٹانگ کھینچ لی, اس کی دم کھینچ لی. بس اسی طرح کے کانسیپٹ زاہد خان صاحب کے بارے میں 20-30 ہمیں روز ہی کوئی نہ کوئی فون کر کے یا تھریٹیں دیتا ہے, اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو وی کین آل اگنور اٹ, اٹس ناٹ ٹروتھ. زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے چنے ہوئے وہ نبی, وہ خدا کا دل, وہ مسائل ہیں جن سے خدا کی بادشاہت لائی جا رہی ہے, شیطانیت نہیں لائی جا رہی, خدا کی بادشاہت لائی جا رہی ہے. عطیہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیے. اب میں فیصل بھائی سے چاہوں گی کہ وہ الوداعی کلمات کہہ دیں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محترم اطہر علی بھائی, ڈیئر میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, کافی معلومات حاصل کی ہیں ہم نے اطہر علی صاحب کی ریگارڈنگ اور زاہد خان صاحب کی ریگارڈنگ, اور مجھے خوشی ہے کہ میرے پرسنل پر کافی سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں, کچھ اطہر صاحب کے لیے, کچھ زاہد خان صاحب کے لیے. تو انشاءاللہ یہ سیٹنگز کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ایک ٹائم باؤنڈ لگ بھگ 1.5 گھنٹے سے بھی اوپر ہونے جا رہا ہے. اور آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں, نیکسٹ سیٹنگ جب ہم سیٹلڈ کر کے اناؤنس کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سوال و جواب کریں گے. فی الحال کے لیے سبھی کا شکریہ, جزاک اللہ, تھینکس, جزاک اللہ ٹو آل آف یو, تھینک یو. جی بہت شکریہ جناب محترم امیر فیصل صاحب. جی بالکل جی, آپ جب کہیں گے میں اور بھی حاضر خدمت آپ کے. تو آپ سب کا اس پروگرام کو مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ.